أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی یہ آیات تلاوت کی. سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور کفر کو واضح انداز سے ذکر فرما دیا ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ اہل ایمان پر کس طرح لازم ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں اور صداقت کو قبول کریں اور حق و صداقت کی تعلیم لوگوں میں عام کرتے رہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کا مفہوم و ترجمہ پیش کروں گا، پھر اسی ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے حق کی صداقت کو قبول نہیں کیا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ اپنی اس روش سے، اپنی اس ڈگر سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان کے سامنے کھلی ہوئی حقیقت اور واضح حقیقت نہ آ جائے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جب تک واضح حقیقت اور واضح دلائل ان کے سامنے نہ آ جائے تب تک کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین اپنی اس روش سے ہٹنے والے نہیں ہیں، دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ حق کی جو دعوت ہے یا حق کی جو آواز ہے یہ کیسے ان تک پہنچے گی اور بینہ کیسے ان کے پاس آئے گا. حتی تأتیہم البینہ، یہ بینہ کیسے ان کے پاس پہنچے گا؟ تو کہا گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی نمائندہ اور کوئی رسول آئے جو لکھے ہوئے صحیفوں میں، پاکیزہ صحیفوں میں پڑھ کر انہیں سنائے. یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں سے، پاکیزہ کتابوں سے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ، اور وہ ایسی تحریریں ہوں اور ایسی الہامی کتابیں ہوں جس میں واضح حقائق لکھے ہوئے ہوں. فیہا کتب قیمہ، جس میں واضح حقائق لکھے ہوئے ہوں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، اور ہر چیز سے کٹ کر، بے دینی سے کٹ کر. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے
اور یہی حقیقی دین ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس دعوت اور حقیقت کو واضح انداز سے ذکر فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ جو کفر کی روش کا ایک طریقہ کفر کی روش پر چل رہے ہیں، جنہوں نے حق کو نہیں مانا ہے، جو صداقت کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ اپنی روش سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حق اور حقانیت یا دین کی دعوت تو ہمیں دینی ہے، لیکن دین کو نفوس میں ڈالنا اور ان کو مائل کرنا اور انسانوں کو اس کے لیے متوجہ کرنا اور دلوں میں رغبت پیدا کرنا اور پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کی مشیت ہوگی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تبھی بندہ اس کو قبول کر پائے گا۔ لیکن جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، جو اللہ کی مشیت کا دخل نہیں ہوگا، تو بندے چاہے جتنی کوشش کر لیں، لاکھ کوشش کر لیں، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ دعوت کی جو ذمہ داری ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہمیں صرف حکمت سے دعوت دینی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ہمیں اس طریقے پر لانے کے لیے لوگوں کو نصیحت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ بلانا ہے، لیکن اس راستے پہ لگانا اور اس راستے پہ چلانا اللہ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کی بقا کا ذمہ لیا ہے، اور اس دین پر قائم کرنے یا دین کی دعوت کے لیے گویا کہ ذمہ داری انسانوں کو اللہ نے اس طور پر دی کہ انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور انبیاء کرام کو جو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، تو لاکھوں کی تعداد میں جو انبیاء کرام مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں جو گئے اور جو انہوں نے دعوت دی، وہ گویا کہ الہی اور ربانی مشن تھا، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی روش سے، اپنی ڈگر سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان کے پاس کوئی اللہ کا ایک نمائندہ نہ آ جائے، رسول من اللہ کا نمائندہ آ جائے، اللہ کا پیغمبر آ جائے، اللہ کا میسنجر آ جائے، میسنجر آف گاڈ ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ انہیں پاکیزہ کلام پڑھ کر سنائے، وہ پاکیزہ کلام جس میں حقائق لکھے ہوئے ہوں، واضح دلائل لکھے ہوئے ہوں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ لیا اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے میسنجر بھیجے، داعیوں کو بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نفوس کو اس کے لیے تیار کیا، اور اس لیے تیار کیا تاکہ ہم اس دعوت کے کاج کو کر سکیں، اس کام کو انجام دے سکیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا وہی ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ
جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہ الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے سرزنش کی ہے، جن پر تیری طرف سے غضب ہوا ہے۔ تو یہاں گویا کہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اللہ ہی سے ہدایت مانگیں، اور جب اللہ سے ہدایت مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ ہی سے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم بہت سی ذیلی چیزوں میں بھٹک کر جو اصل دعوت ہے، اصل مشن ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس معبود حقیقی کی طرف رجوع نہیں کرتے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ اگلے اور جو آیات ہیں ضمن میں ہم انشاءاللہ مزید اس کی تشریح کریں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جو حقیقی مشن ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ ہی کے سامنے رجوع کیا جائے، اللہ ہی کے سامنے انابت کی جائے، یہ اصل حقیقی مشن ہے۔ اس دن میں اور بات انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئے گی اور آپ کو بتایا جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور قرآن دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ دعوت کا یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے دعوت سیریز کے نام سے اور درس قرآن کے نام سے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔